بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمارا آخر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں آ گئے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اور ہماری تخلیق کا مقصد حقیقی کیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے بنا سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو کے آخر تک آپ اپنے مقصد حقیقی سے آگاہ ہو جائیں گے اور یہ جان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے اور مختلف اوقات و ادوار میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو عبادت الہی کی طرف توجہ دلاتے اور اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ تمام انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا مرکزی موضوع وحدانیت اور عبادت الہی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید اور عبادت انسان کا وہ بنیادی فریضہ ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں اور صحائف نازل فرمائے اور مختلف اوقات و ادوار میں مختلف علاقوں میں انبیاء و رسل مبعوث فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو عبادت الہی کی طرف توجہ دلاتے رہیں۔ پیارے دوستو، قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کا درس دیا تھا، جیسا کہ سورہ انبیاء میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ اسی طرح سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، اس کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہی وہ راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام لوگوں کو بلاتے رہے، اور یہی منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اور گزشتہ تمام انبیاء نے بھی اپنی اپنی قوموں کو اسی مقصد سے آگاہ کیا ہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورت الاعراف کی آیت نمبر 59 میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہوا ہے۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن دوستو، شرک انسان کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کو بھی یہی بیماری ہوئی، ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے رہے تھے، نعوذ باللہ گمراہ نظر آتے تھے۔ دوستو، اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 65 میں قوم عاد کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ پیارے دوستو، اگر آپ ان آیات پر غور کریں تو ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، جو کہ انسان کا مقصد اصلی ہے۔ اس آیت میں قوم عاد کا ذکر ہے، جن کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی، اور ان کی قوت و طاقت بے مثال تھی۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جو اس قوم کے ایک فرد تھے، اس قوم کے نبی بن کر آئے اور اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ پیارے دوستو، اسی سورۃ اعراف میں تھوڑا آگے چل کر قوم سمود کی طرف بھیجے گئے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد الہی ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو تاکہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا تھا کہ پتھر کی چٹان سے ایک گابن اونٹنی نکال کر دکھائی جائے، جسے نکلتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر اونٹنی ظاہر فرما دی۔ اس اونٹنی کی بابت انہیں تاکید کر دی گئی تھی
کہ اسے بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے ورنہ تم عذاب الہی کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ لیکن ظالموں نے اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ یعنی سخت چیخ اور زلزلے کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا، جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان پر 2 قسم کے عذاب آئے، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوستو، گزشتہ قوموں کے ان واقعات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جہاں اس کے مقصد حقیقی کی طرف بلایا گیا ہے، وہیں انسان کی آزمائش بھی کی گئی ہے۔ لہٰذا انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کی آزمائش بھی ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ آگے آنے والا ہے۔ پر دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ حکم دیا، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کا درس دیا، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمان الہی ہے، اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پیارے دوستو، قرآن میں متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کروایا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی عبادت اور اللہ کی توحید کا درس دیا ہے، جو کہ انسان کا بنیادی مقصد ہے۔ انبیاء کے تذکرے کے علاوہ بھی قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 میں اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار ذکر کیا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ منقول ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت و پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا نیک اور اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس کے ذکر کی وجہ بھی عبادت الہی ہی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو یہی فرما رہے ہیں کہ اگر عبادت کی گنجائش ہے، بندگی کرنی ہے، تو صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے معبود بنائے رکھے ہیں، وہ سب کے سب گمراہ ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی ہے۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے ہم آپ کو اللہ رب العزت کے مزید فرامین بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان جو عاقل و بالغ اور صاحب ہوش ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس سے سوال کرے، اپنے ضمیر کو ٹٹولے اور اپنے گریبان میں جھانکے، بلکہ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پا جانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے اپنے آپ سے پوچھے، میں اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ اس زمین پر میری ڈیوٹی کیا ہے؟ مجھے ساری کائنات سے ممتاز کیوں بنایا گیا ہے؟ انسان کی فوقیت و برتری اور ممتاز مقام کا ثبوت تو خود قرآن کریم میں مذکور ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہے، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ دوستو، یہ شرف و فضیلت اور یہ حیثیت چاہے مسلم ہو یا کافر، اسے بہت سی مخلوقات پر فضیلت و برتری اور فوقیت امتیاز حاصل ہے، لیکن یہی انسان جب کلمہ گو مسلمان بلکہ باعمل مومن ہو جاتا ہے تو اپنے ایمان و عمل اور اللہ کی عنایت سے وہ تمام مخلوقات حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اس پوری کائنات کا سرتاج ہے، بشرطیہ کہ مکمل انسان صاحب ایمان اور ساتھ ہی ساتھ عمل صالح پر کاربند ہو۔ اگر یہ محنت و عبادت کرنے والا ہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اب انسان کو چاہیے کہ اس فوقیت و برتری اور امتیاز کا سبب تلاش کرے، اپنی تخلیق و پیدائش کا مقصد ڈھونڈے اور اپنی ڈیوٹی و ذمہ داری کا سراغ لگائے۔ دوستو، اہل ایمان کو تو اس کا جواب معلوم ہوتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ہر سانے کو اپنی مصنوعات کے بھید معلوم ہوتے ہیں کہ اس نے انہیں اس شکل و صورت میں کیوں تیار کیا ہے۔ انسان کا سانے اور خالق اور اس کے تمام امور و معاملات کی تدبیر کرنے والا چونکہ اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اپنے رب ہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اس انسان کو کیوں بنایا؟ کیا اسے صرف کھانے پینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ کیا اس کی تخلیق کا مقصد صرف لہو و لعب اور کھیل کود ہی ہے؟ کیا اسے محض اس لیے وجود میں لایا گیا ہے کہ زمین پر چلے پھرے اور زمین سے پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو بے دریغ استعمال کرے اور پھر مر کر مٹی ہو جائے اور قصہ ختم؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ سورہ زاریات میں ارشاد الہی ہے، اور میں نے جن اور انس اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو کہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو
اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ پیارے دوستو، کسی کو اس عبادت میں شریک نہ کرنا ہی توحید ہے، اور یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین رہا ہے، جس کی تعلیم دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں یا 10 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کچھ پہلے تک تمام لوگ اسلام پر قائم چلے آ رہے تھے۔ پھر سب سے پہلے توحید سے انحراف اس طرح آیا کہ اس قوم کے صالحین فوت ہو گئے، تو ان کے عقیدت مندوں نے ان پر سجدہ گاہیں یعنی عبادت خانے قائم کر دیے اور ان کی تصویریں بھی وہاں لٹکا دیں۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ اس طرح ان کی یاد سے بھی وہ اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے۔ جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا دیے۔ پھر کچھ اور عرصہ گزرنے کے بعد مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر گئے۔ پھر ان کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی، اور قوم نوح علیہ السلام کے یہ صالحین ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر معبود بنا لیے گئے۔ جیسے ہی ان صالحین کے بارے میں ان کی قوم نے غلو کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی، یعنی لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی دعوت کا اثر قبول نہ کیا، یعنی حق کو دیکھتے تھے مگر اس کو اپنانے کے لیے تیار نہ تھے۔ بالآخر اہل ایمان کے سوا سب کو غرق کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ وہی تابوت یا بزرگوں کے مجسمے تھے جن کا سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتمہ فرمایا۔ دوستو، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہ لوگ بھی اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کا ذکر کرتے تھے، حج اور صدقات و خیرات بھی کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بزرگوں اور بعض مخلوق مثلاً ملائکہ، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام یا دوسرے نیک لوگوں کا واسطہ بناتے اور کہتے تھے کہ ان کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں اور اللہ کے یہاں ان بزرگوں کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تجدید فرمائیں اور لوگوں پر یہ واضح کر دیں کہ یہ تقرب اور اعتقاد صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا تو ذکر ہی کیا، کسی مقرب فرشتے اور رسول کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ پیارے دوستو، یوں اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور انسان کو یہ بتلا دیا کہ توحید بھی خالص ہوگی تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اور عبادت بھی خالص ہوگی تو اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے بھیجے گئے رسولوں کی اطاعت کرے، اور یہی انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کو راضی کر لیا تو یہ انسان اپنے مقصد پر ہے اور یہ انسان کامیاب ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تلقین کے حوالے سے مزید ارشادات خداوندی بتاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب سے کرنا۔ پیارے دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، جس سے والدین کی اطاعت، ان کی حرمت اور ان کے ادب و احترام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی ربوبیت الہی کے تقاضوں کے ساتھ اطاعت والدین کے تقاضوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ البتہ بنیادی درس اس آیت میں بھی عبادت ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی تاکید ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 میں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے عبادت الہی کی جانب متوجہ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پیارے دوستو، مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف انداز سے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے اور یہ یاد دلایا ہے کہ اللہ ہی معبود یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔
اسی طرح سورہ زمر کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، اے پیغمبر، ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، تو اللہ کی عبادت کریں، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ اور اسی سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں فرمایا، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور شکر گزار میں رہیں۔ پیارے دوستو، پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے ہاں وہی عبادت مقبول ہے جو شرک سے پاک ہو، جو خالص ہو۔ اگر اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی شرک ہوگا تو یہ عبادت اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اپنے مقصد پر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقصد سے بھٹکا ہوا ہے۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 98 اور 99 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے، اپنے رب کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہیں، اور اپنے رب کی عبادت کیے جائیں یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیات میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دی ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اپنے پسندیدہ دین اسلام کی تکمیل فرمائی اور اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا کہ جن و انس کی تخلیق کی غرض و غایت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رب یعنی پروردگار کی حیثیت سے پہچانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد حیات ہی عبادت قرار پایا ہے۔ جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پیارے دوستو، ذرا غور کریں کہ دن کی روشنی اور اس میں قسم قسم کی زندگی کی رعنائیاں، پھولوں کے رنگ و بناوٹ اور خوشبوئیں، سبزہ زار باغات اور لہلہاتے کھیت، گیت گاتے پرندے، طرح طرح کے جانور، بل کھاتی ندیاں، آبشاریں اور جھرنوں میں بہتا پانی، مرغزاروں اور برفزاروں کے نظارے اور تتلیاں، ہواؤں کی گردش، گھٹائیں، گرجتے بادل، کڑکتی بجلیاں، بارشیں، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، رنگا رنگ مخلوق اور نہ جانے کیا کچھ، رات کی تاریکیوں کا پردہ اور سکون، قندیلوں کی مانند خوبصورت ٹمٹماتے ستارے اور ان کی راہ دکھلاتی حسین روشنی اور مسحور کن چاندنی، یہ ساری چیزیں بامقصد اور کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور اس کو راحت پہنچا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر اگر کھلے دل و دماغ سے غور کیا جائے تو یہ بلا شرکت غیر بس اپنے خالق و مالک ہی کے کامل علم و حکمت، بے مثال عظمت و قدرت اور بے نیاز وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات اور اس کی ہر چیز بامانی، بامقصد اور خدا کے متعین کردہ اپنے کام میں مصروف نظر آتی ہے، اور یہ تخلیق فضول ہرگز نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے، ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے، جہنم کی آگ ہے۔ پیارے دوستو، ان چیزوں کی پیدائش میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور قرآن کے مطابق وہ یہ پکار اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابز کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پیارے دوستو، سورہ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابز کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی پیدا کردہ یہ اتنی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے کام اور اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اور جہاں سب کچھ ہی بامقصد ہے، تو آخر اس عظیم مخلوق یعنی حضرت انسان کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر اس اشرف المخلوقات کے پیدا کیے جانے کا کیا مقصد ہے؟ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اگر ہم لوگوں سے پوچھیں تو کوئی بڑا خوش نصیب ہی ہوگا جس نے اپنی زندگی کا شعور، مقصد وہی رکھا ہو جس کے لیے حقیقتاً ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے،
یاد رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سماعت و بصارت کی قوتیں، عقل و فہم اور سوچنے سمجھنے والے دل اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس کائنات میں غور و تفکر کریں اور ہم اپنی تخلیق کے مقصد کے بارے میں سوچیں۔ تو چلیے ہم ان سوالات کے جوابات قرآن سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں خدا نے یہ زندگی کیوں دی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں زندگی کا کیا مقصد رکھنا چاہیے اور آیا ہم اپنی تخلیق کا مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، قرآن کے مطابق انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت ہے۔ جیسا کہ سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ تو دوستو، قرآن سے جواب یہ ملا کہ اپنے خالق کی بندگی و اطاعت ہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس مقصد کے علاوہ بھی انسان کے کچھ مقاصد ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلے دوستو، یاد رہے کہ رزق کا حصول اور اس کی دوڑ دھوپ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں ضروریات ہیں اور ہمیں ان کے حصول کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جو رزق دیتا ہے، پرورش کرتا ہے اور ہماری زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اسی کی عبادت و پرستش اور اطاعت و بندگی کی جائے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کتنے ہی مقامات پر یہ کہا گیا، یعنی یہ کام کرنے والا ہی تمہارا رب ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے خالق اور رازق ہونے کو توحید کی دلیل کے طور پر قرآن میں سورۃ روم کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ کسی دوسرے کو شریک کیے بغیر اپنے خالق، مالک، رب، رازق اور حقیقی معبود کی بندگی ہی ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے، اور ہمارے انسان ہونے کے مقام کی حقیقی عزت اور شرف اسی میں ہے کہ ہم بس اپنے رب ہی کی بندگی کریں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ہمارا جسم و وجود تو ایک وقت مقررہ تک زندہ رہے گا، لیکن ہمارا حقیقی وجود اپنا مقصد پورا نہ کرنے کی بنا پر بیکار ہو جائے گا اور جسمانی موت سے بہت پہلے ہی جیتے جی مر جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کی نشانیوں پر توجہ نہ کر کے اور توحید سے غافل رہنے اور اپنے رب کی بندگی کا یہ مقصد پورا نہ کرنے پر ہماری زندگی حقیقی علم کی روشنی سے محروم ہو کر رہ جائے گی۔ ہماری زندگیاں اندھیروں میں بھٹکتی ایسی حیوانی زندگی بن کر رہ جائے گی کہ جس کا مقصد پیٹ کے پیچھے ہی دوڑتے رہنا، کھانا پینا، افزائش نسل اور آسائشوں کی تلاش کے علاوہ اور کچھ نہ رہ جائے گی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسے غافل لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ سے غافل لوگوں کا دیکھنا، سننا اور سوچنا بالکل حیوانوں کے جیسا ہے۔ انہیں جانوروں کی طرح وہ سب کچھ سنائی دیتا، نظر آتا اور سجھائی دیتا ہے جس کا تعلق لذت سے ہو، لیکن ایک خدا ہی کی نشانیوں کی طرف انہیں کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ چیزوں کے ظاہری پہلو پر ہی سوچتے ہیں، مگر جس حقیقت کی طرف یہ چیزیں نشاندہی کرتی ہیں اس طرف ان لوگوں کا کوئی خیال نہیں جاتا۔ پیارے دوستو، جانور کے لیے تو ایسا دیکھنا، سننا اور سوچنا قابل مذمت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اسی کا مکلف ہے، لیکن صاحب عقل و شعور انسان جب حیوانوں کی طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اسے تو یہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہیں اور پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچان سکے گا، اس کے بھیجے پیغامات سے نصیحت حاصل کرے گا اور اسی کی بندگی کرے گا۔ پیارے دوستو، ابھی تک کی گفتگو سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی بندگی و اطاعت کیے بغیر انسانی زندگی بیکار و بے مقصد ہے۔ دوستو، اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر بندگی کا کیا مطلب ہے۔ تو یاد رہے کہ اصل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سے بندگی کا عہد ہی ہے، اور بندگی کا پورا مفہوم ہماری پوری زندگی اور اس کے ہر عمل
اور ہر پہلو پر محیط ہے۔ اللہ ہی کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی ہے، اور یہ سب بندگی کے راستے ہیں۔ اللہ ہی سے امید اور خوف رکھنا بھی بندگی ہے۔ اللہ ہی سے دعا مانگنا، اللہ کے احکامات بجا لانا اور اللہ ہی کے دیے نظام زندگی کی پیروی کرنا بھی اللہ کی بندگی ہے۔ پیارے دوستو، بندگی کا مفہوم اور بندگی کا معاملہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے ذرا تفصیل سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اور اگر ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر کے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر بات کی جائے نماز کی تو یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کے اوقات اسی لیے مقرر ہیں کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے، اور ایک نماز سے دوسری نماز تک زندگی کی چند گھڑیاں عطا ہونے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اگلی نماز پر دوبارہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لایا جائے اور اسی سے مدد و استعانت کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے، اور یہ اللہ کی عبادت کی ایک صورت ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک اگر اللہ زندگی میں نصیب فرماتا ہے تو زندگی کے اس مہینے میں مومن کی زندگی کا ایک بڑا مقصد نماز روزے کا اہتمام ہوگا۔ کھانے پینے سے اور ہر اس چیز سے بچنا ہوگا جس کی ممانعت ہے۔ یہی اس مہینے کی بندگی اور اطاعت ہے کہ اس مہینے کو اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارا جائے۔ اسی طرح اللہ نے اگر مال دیا ہے تو جان لیجئے اسی لیے عطا کیا ہے کہ اس سے زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ ایسے مصارف میں مال خرچ کیا جائے جو جائز ہیں، اور ناجائز امور میں مال خرچ نہ کیا جائے، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی بندگی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں تو یہ استطاعت اللہ نے حج ہی کے لیے دی ہے۔ خدا نے طاقت دی ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، مال دیا ہے، اقتدار دیا ہے، علم دیا ہے، غرض جو بھی نعمت عطا کی ہے تو اسی لیے کہ اللہ ہی کی بخشی نعمت کو کسی طرح اللہ کے کسی کام میں کھپا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کو مد نظر رکھنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہی تو اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کی زندگی غفلت میں بسر ہو رہی ہے۔ اگر بات کی جائے روزمرہ زندگی کی تو آپ ملازمت، تجارت یا روزی کمانے کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اللہ کے احکامات کے مطابق اسی کو راضی کرنے کے لیے دیانت داری، حلال کھانا، خیانت نہ کرنا اور خلق خدا پر ظلم نہ کرنا ہی اللہ کی بندگی ہے۔ اگر آپ صاحب اقتدار و حیثیت ہیں تو نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اپنے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں کے ماتحت کرنا بھی اللہ کی اطاعت و بندگی ہے۔ پیارے دوستو، انسانوں کے عقائد و معاملات کی اصلاح ہو، عبادات ہوں، توحید کا ابلاغ ہو، قرآن و سنت کی دعوت ہو، جہاد و قتال ہو، اللہ کے احکامات، قوانین اور فیصلوں کی اطاعت و نفاذ ہو، یا حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد ہو، یہ سب اللہ ہی کی بندگی کی صورتیں ہیں۔ انفرادی و اجتماعی زندگی، معاشی و معاشرتی، معاملاتی اور حکومتی زندگی، غرض حیات انسانی کا کوئی ایک بھی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس عہد کے بندھن سے آزاد ہو، اور جہاں ہم اللہ کی بندگی و اطاعت کر کے اپنی پیدائش کا مقصد پورا نہ کر سکتے ہوں، اور کلمہ طیبہ کی صورت میں کیا گیا یہ عہد اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ زندگی کے تمام ہی معاملات میں اللہ کی بندگی کی جائے۔ پیارے دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد میں تو اللہ ہی کی بندگی ہو اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور ظلم کی بندگی، روزوں کا اہتمام تو بہت اچھا ہو لیکن جیب خیانت اور سود کی بندی ہو، یا پھر ایک طرف تو خلق خدا کی گردن پر ظلم کی چھری رکھ کر ان کا خون نچوڑا جا رہا ہو، اور دوسری طرف زکوٰۃ اور صدقات بھی دیے جا رہے ہوں، یا یہ اعلان کیا جا رہا ہو کہ اسلام تو انفرادی معاملہ ہے، ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں لیکن عدالتی فیصلوں اور حکومتی قانون کے ساتھ اللہ کی بندگی کا کیا لینا دینا۔ دوستو، یاد رکھیں، اگر اللہ کی بندگی و عبادت پوری طرح نہیں کرنی ہے اور اپنا مقصد پیدائش پورا کرنا ہے اور زندگی کی اس آزمائش کی بھٹی سے کامیابی سے نکلنا ہے تو اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو اور ہر گوشے کو اللہ ہی کی بندگی کے ماتحت کرنا، اپنے سارے کاموں میں بس اللہ ہی کی خوشنودی اور رضا کو مقصود رکھنا، اور بندگی کے طریقوں کے لیے اللہ کے بہترین بندے
اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کرنا۔ پیارے دوستو، جو انسان بھی اس کرۂ ارض پر کبھی بسے ہیں، آج موجود ہیں یا آئندہ پیدا کیے جائیں گے، ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد باخدا اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی بندگی کریں، اور اسی مقصد کے پورا کرنے میں دائمی رحمتوں کا حصول اور سچی کامیابیاں ہیں، ورنہ انتہائی خوفناک انجام والی ناکامیاں مقدر ہوں گی۔ دوستو، یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دنیا کی زندگی محض ایک آزمائش ہے۔ روئے زمین پر زندگی کا یہ ہنگامہ، یہ مال و اولاد، یہ رونقیں، اچھے برے حالات، یہ سب ایک آزمائش کے سامان کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور یاد رہے کہ ہماری پیدائش کا ایک مقصد یہ امتحان لینا ہے کہ کون اللہ کی دی ہوئی سماعت و بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اس طرح اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اور اللہ کا حقیقی نائب ثابت کرتا ہے۔ اس حوالے سے چند قرآنی آیات ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ اور سورہ کہف میں اسی آزمانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس دنیا کا جو نظام ترتیب دیا گیا ہے، یہ فقط انسان کے آزمانے کی ایک جگہ ہے۔ جب تک انسان اس دنیا پر رہے گا تو اس کی آزمائش چلتی رہے گی، لیکن جیسے ہی انسانوں کے سلسلے کو اللہ ختم فرمائے گا تو اس دنیا کے نظام کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور یہ دنیا کا نظام ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، اور اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور اللہ کو حساب دینا، اور اس کے بعد سزا اور جزا کے طور پر جنت اور دوزخ میں جانا بھی شامل ہے، جو کہ ہر مسلمان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ بعض مذاہب ایسے بھی ہیں، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا عقیدہ ہی انسان کو اللہ کی بندگی کرنے اور اس کی عبادت کرنے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ جو لوگ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ کی بندگی سے بہت دور ہیں۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی کا اور اس کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو آزمایا جائے کہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ اس آزمائش میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ زندگی کی اس کڑی آزمائش میں پورا اترنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کے بھیجے انبیاء اور رسولوں کی اتباع و پیروی۔ یہی وہ بات ہے جس پر ہماری کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے، اور یہ بات انسان کو زمین پر بھیجتے وقت ہی اس امتحان میں کامیابی کے ایک رہنما اصول کے طور پر ابتدا ہی میں بتلا دی گئی تھی۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے، فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار، دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہاں، اسی طرح جیسے تو نے ہماری آیات کو جب وہ تیرے پاس آئی تھیں تو نے بھلا دیا تھا،
اسی طرح آج تو بھلا دیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ کے بھیجے سارے انبیاء اور رسولوں نے ایک ہی دین اور طریقہ زندگی یعنی ایک ہی اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی، اور اس دین کی بنیاد یعنی توحید و رسالت اور آخرت کی تعلیمات میں کبھی کوئی فرق نہ آیا۔ سارے ہی انبیاء اور رسولوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسلام کی بنیاد اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت و سچ یعنی لا الہ الا اللہ سے کیا، اور ان سب کے پیروکار توحید و رسالت و آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس توحید کے جواب میں ہر دور میں باطل اور شرک کی صورتیں مختلف رہیں، لیکن کلمہ توحید ہمیشہ لا الہ الا اللہ ہی رہا۔ یوں اللہ کا جاری کردہ پسندیدہ دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا، اور بس یہی کامیابی کی زندگی گزارنے کا ہے اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ ٹھہرا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ اور دوستو، قرآن پاک میں کسی کی ہدایت یافتہ ہونے کی ایک نشانی یہ بتلائی گئی کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار اصل میں اسلام ہی کے پیروکار تھے، اور اسی راستے پر چل کر ان کو کامیابی ملی۔ اور دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان کو کامیابی حاصل کرنا ہے تو اسے اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ کی اس بندگی کے لیے خدا کے ہاں مقبول راستہ اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں، جسے خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ پیارے دوستو، ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا صحیح اور اللہ کے ہاں قابل قبول راستہ اسلام ہی ہے، اور انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے رسولوں کی اطاعت ہے۔ البتہ قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان کی زندگی کے کچھ اور مقاصد بھی ہیں۔ آئیے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کے ایک اعلیٰ ترین مقصد کے بارے میں بتاتے ہیں جس بات کا ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں۔ قرآن عظیم کے مطابق یہ انسانی زبان سے نکلنے والی سب سے اچھی بات ہے، اور ایسا مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے جلیل القدر پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور یہ وہ مقصد ہے جو ساری انسانیت کے چنے ہوئے بہترین لوگوں کا مقصد زندگی رہا ہے۔ دوستو، یہ راستہ اور یہ مقصد دعوت اللہ یعنی انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ مقصد خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، اور ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو یہ مقصد عطا کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی طرح سورہ قصص میں فرمانے باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ یہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد وجود اور افضلیت کا سبب ہے کہ جس قرآن و سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ کر ہم پر اتمام حجت کر گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت اور اللہ کے اس پیغام کو قیامت تک آنے والی تمام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے آگے پہنچاؤ بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، معلوم ہوا کہ ہمیں انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دنیا والوں پر حق کی گواہی و شہادت کا فریضہ انجام دینا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہی ساری انسانیت کے لیے کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں ارشاد ہے، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، ہمیں اللہ نے بس اپنی بندگی کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اور ہمارا خدا کی بندگی کرنا ہمارے اپنے ہی لیے مفید ہے، وگرنہ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ یاد رہے کہ ہم بندگی کریں تو اس کے رفعت و شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہمارے کفر کرنے سے اس کی بادشاہی و شوکت میں کوئی فرق آتا ہے۔ وہ بہت ہی عرفہ و اعلیٰ بے نیاز ہستی ہے، جس کی حکومت و اقتدار بلکہ اس کے سارے کام اس کے اپنے ہی بلبوتے اور طاقت پر چل رہے ہیں، اور کسی کی بندگی یا مدد کے محتاج نہیں۔ ہمارا ایک ہی اللہ کے آگے دل و دماغ اور جی جان سے سر تسلیم خم کر دینا ہماری اپنی ہی بھلائی ہے اور ہماری ہی سلامتی و فلاح کی ضمانت ہے۔ اسی ایک اللہ کے در پر جھک جانا ہمیں دوسرے لاتعداد دروں پر جھکنے کی ذلت سے بچا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو پہچانتے ہیں اور اپنی پوری زندگی میں دیگر ساری بندگیاں ترک کر کے کلی طور پر بس اللہ ہی کی بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ جو رزق اور جو نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں، وہ تو بہرحال اللہ ہمیں دے کر ہی رہے گا، پھر دنیا ہی کے پیچھے دوڑنے کا کیا فائدہ۔ دوستو، آئیے اپنے لیے زندگی کا بہترین مصرف منتخب کرتے ہیں، اپنی زبان سے بہترین بات نکالتے اور اپنے قلم سے بہترین بات لکھتے ہیں، خود بھی اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ ہی کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی طرح انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے تک پہنچتے ہوئے حق کی شہادت دیتے ہیں کہ یہی اللہ کی بندگی میں جینے کا بہترین راستہ ہے اور زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ پیارے دوستو، آئیے سب مل کر اللہ سے ایک عظیم عہد کرتے ہیں، ایسا عہد کہ جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ انعام میں الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پیارے دوستو، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کو خالص بندگی اور عبادت درکار ہے۔ جس طرح عقیدہ خالص ہونا چاہیے، ایسے ہی ہمارے اعمال بھی خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ ہر عمل میں ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے۔ دوستو، آئیے ہر دوسری بندگی سے منہ موڑتے ہیں اور اللہ کی بندگی کے اس وعدے کی روح کو پہچانتے ہیں جو ہم ہر نماز میں کئی بار اپنے رب سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ آئیے اللہ ہی کی بندگی کرنے کے اپنے اس عہد کو وفا کرتے ہیں جس کا اقرار کر کے ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پیارے دوستو، ہر انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود سے یہ سوال کرے کہ میں کیوں پیدا کیا گیا اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ دوستو، اکثر نادان عورتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہمیں کھانے پینے کے لیے یا نت نئے فیشن کے لیے، مرد کی خواہشات پورا کرنے کے لیے یا بچے پالنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ معاذ اللہ، خدا را اپنے مقصد کو پہچانیں جو آپ کے پیدا کرنے کا مقصد حقیقی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور قدرت ان سے انہی کا مقصد کو پورا کرتی ہے۔ زمین کی ننھی کونپلوں سے لے کر آسمان کے سورج تک ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ منسلک ہے۔ تخلیق کائنات کی مقصدیت کا سب سے روشن پہلو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، پھر مختلف مقاصد کو نو بنو چیزوں کا پابند کر دیا کہ اس طرح وہ مقاصد پھیلتے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کائنات کو خود بیان فرمایا کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات کی تخلیق کی۔ دوستو، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ تخلیق کائنات کا سب سے بڑا، اہم اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اور اس پر کامل ایمان رکھنا ہے،
اور جب اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے تو یہ مقصد پورا ہو گیا کہ اب کائنات کی وہ شے اپنے وجود میں کامل ہو گئی۔ پھر مخلوقات میں جو درجات ہیں ان میں بھی مقصدیت نمایاں ہے۔ پہلے اس امر پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو 3 طرح پر پیدا فرمایا۔ ایک وہ جن کو عقل دیا اور نفس سے محفوظ رکھا جیسے فرشتے، ایک وہ جن کو نفس دیا اور عقل سے بے بہرا کیا جیسے حیوانات، ایک وہ جن کو عقل بھی دی اور نفس بھی دیا جیسے جن و انس۔ ان میں ہر ایک کا مقصد جداگانہ ہے، مختلف ہے۔ فرشتوں کو بے نفس بنا کر انہیں صرف اپنی عبادت پر مامور فرما دیا اور دیگر ضروریات سے محفوظ کر دیا، اور تمام بشری تقاضے ان سے الگ کر دیے۔ جانوروں کو پیدا کیا تو انہیں عقل سے خالی کر کے صرف نفس کا خوگر بنایا۔ اب ان پر کوئی شرعی احکام یا امر و نہی کا حکم نافذ نہیں، مگر دوستو انس و جن کو خصلت بھی دی اور فرشتوں کا شعور بھی۔ اس لیے اس کے دھارے ایک طرف ملکوتی خصائل سے ملتے ہیں، دوسری طرف بہیمانہ صفات سے۔ اس کو اس منزل پر کھڑا کیا جو انتہائی زیادہ آزمائشی ہے۔ انہیں تکلیف شرعی بھی دی اور لذت نفس بھی عطا کیا۔ اب انس و جن دونوں خصلتوں کے حامل ٹھہرے۔ اگر ملکوتی صفات غالب آ جائیں تو اس وقت انسان فرشتوں کا ہم نشین ہے، اور اگر بہیمانہ خصائل غالب آ جائیں تو اس وقت وہ جانور ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی مقصدیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مقصد انسان عبادت الہی ہے، اور اسی کو مذکورہ بالا حدیث کرسی میں اپنی ذات کی معرفت سے تعبیر فرمایا۔ دوستو، یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کا مقصد حیات بڑا مبارک، عظیم اور اہم ہے، اور عبادت کے اسی تصور کی بنیاد پر ایک انسان کو تقرب اللہ میسر آتا ہے۔ مگر جب انسان اپنے مقصد اصلی کو چھوڑ دیتا ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اپنے مقاصد سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ معاشرتی طور پر انسان رفتہ رفتہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، لواطت، نافرمانی، ترک اوامر، ارتکاب معاصی، لوگوں کا حق غصب کرنا، ترک نماز، زکوٰۃ، روزہ، کمزوروں کا حق دبانا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، مرسلین عظام کے مناصب و مراتب کو گرانا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت سے روگردانی کرنا، عذاب الہی سے بے خوف ہو جانا وغیرہ، یہ ایسے امور ہیں جو یکسر مقصد حیات کے خلاف ہیں۔ ذرا قرآن پاک کا یہ فرمان ملاحظہ فرمائیں جس میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے، اے انسان، اپنے کرم والے رب سے تجھے کس چیز نے مغرور بنا دیا؟ اس خطاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا، جس کریم رب نے تجھے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک ٹھاک معتدل بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے اپنی شناخت کا مقصد واضح فرمایا، تاکہ انسان اپنے رب کے انعام و اکرام کو پہچان کر غفلت، گناہ اور برائیوں سے بچ جائے، اور اپنے وجود کے اس حسن کمال کو پہچانے جس کے سبب اس کو خلقت میں احسن، اکمل اور اپنا مظہر بنایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی اچھی صورت پر پیدا کیا، اور اس احسن تقویم کو اپنی نیابت کے اس عظیم منصب سے مربوط فرما دیا کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت و برتری اجاگر کرنے کے لیے مخلوق میں جو قدر و منزلت سب سے عظیم تھی اسی سے انسان کو سرفراز فرمایا اور اپنا نائب بنا دیا۔ گویا رب تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر اتم انسان کو بنا دیا تاکہ انسان وہی عمل کرے جس سے رب تعالیٰ کے رحم و کرم، بخشش و عنایت، جود و سخا، عفو درگزر، حلم و مروت، کرم فرمائی اور چشم پوشی جیسی صفات کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ پھر دوستو، اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ بلند رتبہ دیا جس پر فرشتے بھی رشک کریں، پھر اگر کوئی فرد بشر ان مقاصد کو نظر انداز کر کے معیار انسانیت سے خود کو گرا دے، وہ کتنی عظیم سزا پانے کا مستحق ہو سکتا ہے۔
آج معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان خود کو پہچان نہیں رہا ہے۔ جس نے خود کو پہچانا تو وہ دنیا کا ایک انمٹ کردار بن گیا۔ دوستو، اس ضمن میں صحابہ کرام اور تابعین عظام اور اس کے ساتھ اولیاء عظام کا جو سلسلہ ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ ان پاکیزہ افراد نے بہرحال اپنے مقصد حیات کو سمجھا اور جانا اور اس پر عمل کیا۔ یاد رہے کہ ظلم و بربریت، کفر و طغیان، نافرمانی، ناحق شناسی اور حق تعالیٰ سے روگردانی یہ وہ بڑے جرائم ہیں جن پر شدید عذاب مقرر ہے۔ اگر ایک انسان کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی مظلوم کا ظلم دور کر دیتا ہے، کسی مفلس کے افلاس کا علاج کر دیتا ہے، تو دراصل وہی بڑا ہے، اور جس کے اندر حق شناسی کا یہ جذبہ نہیں، وہ کتنا بڑا ہو کے بھی بہت چھوٹا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گناہوں کی لمحاتی لذتوں میں ڈوب کر ابدی بدبختی کو مول لینا یہ بالکل دانش مندی نہیں ہے۔ مومن کا معیار بہت بلند ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا شاہکار ہے۔ مومن حکم الہی پر بے چوں چرا عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن راست باز اور پاک باز ہوتا ہے۔ مومن ہادی ہوتا ہے۔ مومن اخوت و بھائی چارگی کا پیکر ہوتا ہے۔ مومن گناہوں سے نفرت اور اچھائیوں سے پیار کرتا ہے۔ مومن اپنے مقصد میں آفاقی ہے۔ اس کے مقاصد بہت عظیم اور بہت جمیل ہیں، کیونکہ اس نے اپنے مقصد زندگی کو پہچان رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پاک باز مومنوں کے لیے بشارت نازل فرمائی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم گناہ کبیرہ سے جن کی تمہیں ممانعت ہے بچتے رہے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اسی طرح سورہ کہف میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے جگہ نہ بدلنا چاہیں گے۔ اور سورۃ مریم میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب رحمان ان کے لیے مخلوق کے دل میں محبت پیدا کر دے گا۔ پیارے دوستو، مذکورہ آیات میں ایک مومن کا معیار بالکل صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور آخری آیت مبارکہ میں جو بہت اہم خبر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور لوگ اس کی طرف جوک در جوک کھینچنے لگیں گے۔ اور یہ محبت نہ صرف انسانی حدوں تک محدود ہوتی ہے، بلکہ چرند پرند درند و حیوانات سبھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ایسا بندہ اپنے مقصد حیات کو مکمل حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے کردار اور عمل سے ایسے امور کا ظہور ہوتا ہے جو مقصدیت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور اس کی ہر ادا اخلاق الہیہ کا آئینہ ہوتی ہے۔ رحم و کرم، شفقت و مروت، عدل و انصاف، کرم گستری، خدمت خلق وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ شاہکار وجود بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر گناہ سے اجتناب پر اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اور اس کی تکریم و تعظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے چاہیے کہ زندگی کے جملہ پہلوؤں پر غور کیا جائے اور گناہوں کے تصور جہاں جہاں سے ابھرتے ہوں ان کا سد باب کیا جائے، چاہے وہ گناہ ذات کا ہو یا معاشرے کا۔ ہر ایک کا سد باب کرنا ناگزیر جانا جائے۔ کبر و تکبر، غرور و خودنمائی، اپنی بڑائی کا زوم فاسد، غیروں کو حقیر جاننا، غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانا، ظلم و تعددی، تنقیص و توہین جیسے زہریلے کردار انسان کو اس کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں، اور غرور کا عنصر خواہ کم ہو یا زیادہ بہرحال انتہائی خوفناک ہے۔ پیارے دوستو، کبھی کبھار ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک کافر نعمتوں میں ڈوبا ہوتا ہے مگر ایک مسلمان آزمائش، تنگی، معاشی کمزوری اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے دماغ میں بعض غلط فطور پیدا ہوتے ہیں، اور دراصل یہ اس کی مقصدیت پر شیطان کا بہت شدید حملہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایسی صورت میں انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے درخشاں ابواب کو فوراً نظروں میں جمایا جائے۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے ان روشن اور پاکیزہ گوشوں کو دیکھا جائے کہ دو جہاں کے تاجدار ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادگی اور فقر اور استغنا کے کتنے ابواب ہمارے لیے چھوڑے ہیں کہ بسا اوقات کئی دن تک بغیر کھائے پیے گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعض اوقات یہ گزارش کی، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا بہت ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں، اور حضور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود اس قدر فقر و فاقہ سے کیوں زندگی گزارتے ہیں؟
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں جب اپنے مولا سے ملوں عالم فقر و استغنا میں ہوں۔ دوستو، رہ گئی بات غیر مسلموں کے ٹھاٹ باٹ کی، تو اس کو رب کریم نے اپنے کلام مبارک میں خود بیان فرما دیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے کام راکھ کی طرح ہے کہ اس پر آندھی کے دن ہوا کا سخت جھونکا آیا، پھر ساری کمائی سے کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ یہ ہے دور کی گمراہی۔ اس تمثیل کو قرآن مقدس نے ایک دوسری جگہ دوسرے انداز میں یوں بیان فرمایا، وہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب یعنی کسی جنگل میں دھوپ سے چمکتے ہوئے ریت کی طرح ہے کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آ جائے تو اسے کچھ نہ پایا، اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اس نے اس کا حساب پورا بھر دیا، اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ دونوں آیتیں غیر مسلموں کی زندگی کے کھوکھلے پن کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں، چونکہ غیر مسلم جو اپنے مقصد حقیقی کو دنیا کی رنگ رلیوں اور آسائش کے سامانوں میں گم کر چکے ہیں، قیامت کے دن ان کا حال بد سے بدتر اور ان کی دنیاوی زندگی کے بے مقصد اعمال بے حقیقت ہو کر رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اترنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی ذات و صفات کا شعور بالغ رکھے اور کائنات کی ہر چیز اس کی قدرت کا اندازہ لگائے اور اپنے مقصد حیات کو پانے کے لیے کوشاں رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلیوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر ایک خوشحال زندگی ہو اس وقت بھی، اور اگر غربت و افلاس کی زندگی ہو اس وقت بھی، ہر موقع پر اپنے مقصد کو بھولنا نہ چاہیے۔ بندہ مومن کی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی اور اہمیت کی حامل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یقینی تصور اور ایمان۔ مومن کے مقاصد بالکل واضح ہیں۔ اگر مقاصد کی افادیت کو نظروں میں رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے تو وہ فرحت بخش، راحت بخش اور دل کو اطمینان عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کائنات کی ہر شے میں غور کیا جائے اور اس سے ذات پاک پر استدلال لایا جائے، کیونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ایک کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اگر غور سے اس کا مطالعہ کیا جائے، پھر دوستو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے مقصد حیات کو نظروں میں رکھتے ہوئے محاسبہ ذات بھی کیا جائے اور کائنات سے استفادہ بھی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو جانے سے پہلے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔